اللہ اللہ لا الہ الا ہوا اللہ اللہ لا الہ الا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ قرآن مجید میں خداوند منان اس آیے وافی ہدایہ میں یہ فرما رہا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ کس لیے پیدا کیا؟ پیدا کرنے کا سبب کیا تھا؟ تو اسباب مختلف بیان کیے گئے۔ کبھی کہا کہ ہم نے تمہیں آزمائش کے لیے پیدا کیا، کبھی کہا کہ جو نا ہم نے جو جن ہیں اور جو انسان ہیں ہم نے ان کو پیدا نہیں کیا۔ وما خلقت الجن والانس، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا۔ کون سے جن؟ 16 ارب جن اور 8 ارب انسان اپنی جس کیفیت میں اس وقت موجود ہیں اور جو صلاحیتیں ہیں ان کی اور راہ مستقیم سے وہ جس طرح دور ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان جنوں کو اور انسانوں کو اس طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے، ایسی روش کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ پھر کون سی روش ہو، کون سا طریقہ حیات ہو جس کو اللہ پسند کر رہا ہے؟ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کرنا اور انسانوں کو مختلف گروہوں، قبائل اور شعوب میں تقسیم کرنا، یہ کیوں ہے آخر؟ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ اتحاد، بین الاقوامی اتحاد کے خاطر ساری دنیا کے مرد اور زن ایک زبان میں بات کرتے ہیں، سب کا رنگ ایک ہوتا، سب کی زبان ایک ہوتی، سب کا لباس ایک ہوتا؟ یہ اختلاف اور یہ زبانوں کی تقسیم اور یہ رنگ و روپ کی تقسیم، کیا یہ انتشار اور افتراق کا سبب نہیں بن رہی؟ لیکن اگر دیکھا جائے تو خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہیں مختلف قبائل میں، مختلف گروہوں میں تقسیم کیا۔ اللہ کے نزدیک برتر وہی ہے اور وہی مکرم اور محترم ہے۔ یہ ساری چیزیں جو کہ وسائل حیات مہیا کرنے کا سبب ہیں، جو کہ ظاہری طور پہ انسان کی پیش رفت کا سبب ہے، اللہ کے نزدیک یہ ساری چیزیں، یہ سارے کے سارے وسائل حیات، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسان کو ترقی کے جس مقام و مرتبے پہ ہونا چاہیے تھا، آج انسان اس مقام و مرتبے پہ نہیں ہے، یعنی الٹی ترقی نہیں ہو رہی ہے، مسلسل انسان تنزلی کی طرف آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اپنی تباہی اور بربادی کے اسباب مہیا کرتا چلا جا رہا ہے۔ انسان تو وہ ہے کہ جس کے وجود کی وجہ سے سورج چمک رہا ہے اور چاند کی روشنی ہے، ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر، معدنی ذخائر سے پر پہاڑ اور پیٹرولیم مصنوعات سے پر صحرا، یہ سارے کے سارے انسان کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ انسان باعث تخلیق کائنات ہے، انسان مظہر پروردگار ہے، انسان وہ ہے جو کہ مسجود ملائکہ ہے یا تھا؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مسجود ملائکہ تو ہوا تھا، لیکن مسجود ملائکہ ہونا بھی چاہیے۔ وہ انسان جو کہ 10,000 سال پہلے گزرا، جس کے پاس لباس نہیں تھا، جس کے پاس وسائل حیات نہیں تھے، اس کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کا پتلا بنا چکوں آدم کا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور جیسے ہی میں اس میں اپنی روح کو پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب کے سب اس آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ شرک کہتے کسے ہیں؟ شرک کی صحیح ڈیفینیشن کیا ہے؟ مشرک ہوتا کون ہے؟ اگر انسان مشرک بن جائے کچھ چیزوں کی تعظیم کرنے کی وجہ سے، تو وہ انسان مشرک بن گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سب سے بڑے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا۔ اللہ کے نزدیک سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صفا و مروہ کی پہاڑیوں کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے، کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانوروں کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے، کہا جاتا ہے کہ اماکن مقدسہ کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے، یہ شرک کا سبب ہے۔ میلاد کے جلسے نہیں بنانے چاہیے، یہ شرک کا سبب ہے، اور جو شرک کرتا ہے وہ گناہ عظیم کا مرتکب ہوتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اگر آپ ذرا دقیق نظر سے قرآن آیتوں کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید نے شرک کے بارے میں یہ کہا ہے۔ ایک دفعہ تو یہ کہا کہ جیسے کہ آج کل ہر طرف واویلا ہے اور ہر طرف شور کی آواز بلند ہے کہ یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک گناہ عظیم ہے، مشرکین کی جان مال ناموس محترم نہیں ہے۔ لیکن بھائیو عزیزو، ذرا یہ تو سوچو کہ شرک کہتے کسے ہیں؟ قرآن مجید نے کہا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، قربانی کے جو جانور ہیں ہم نے انہیں اللہ کی نشانیاں قرار دیا، قربانی کے جانوروں کو شاعر خدا میں قرار دیا۔ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو کوئی شاعر خدا کی، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا، یہ تقویٰ کا جز ہے۔ من تقوی القلوب کہا ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ یہ تقویٰ کے برخلاف ہے، یہ شرک عظیم ہے، بلکہ قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا وہ مشرک نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں اللہ کا چاہنے والا مقرب بارگاہ الہی ہے۔ لیکن اللہ کی معرفت رکھنا ضروری، اس کے واجبات کو انجام دینا ضروری، اس کے حرام کاموں سے اجتناب کرنا ضروری۔ اب دوسرے مرحلے پر ایک اور مرحلہ ہے کہ جہاں پر خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو کوئی شاعر خدا کی تعظیم کرے گا یہ تقویٰ کا جز ہے۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں، اللہ نے قیامت تک کے لیے حج کو، حضرت حاجرہ کے عمل کو حضرت حاجرہ کے بے چینی سے دوڑنے کے عمل کو حج کا جز قرار دے دیا۔ جس جس جگہ پر حضرت حاجرہ کے قدم پڑے تھے وہ جگہ متبرک ہو گئی، وہ جگہ بابرکت ہو گئی، وہ اللہ کی نشانی قرار پائی۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو کوئی شاعر خدا کی، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا یہ تقویٰ کا جز ہے۔ متقی بننا ہے، اگر دنیا کے مسلمانوں کو حقیقی معنوں میں دین سے وابستہ ہونا ہے تو صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان میں لازمی طور پر جو چکر لگانے ہوں گے، اس کے بغیر جو نے کیا ہے اس کی موت، اس کا حج نہ حج ہوگا اور نہ اس کی موت اسلام کے پر ہوگی۔ بلکہ روایت کے یہ الفاظ ہے کہ کوئی مومن، دنیا میں 8 ارب مسلمان ہیں، 8 ارب مسلمانوں میں سے زندگی کے سارے معاملات میں ہم نے خدا، رسول اور دین اور شریعت اور قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ واجبات الہی میں سے ایک واجب حج۔ سارے وسائل حیات ہمارے پاس ہیں، ساری ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، لیکن جب قومیں غفلت کا شکار ہو جائیں، قومیں جب غفلت برتیں، کسی مسئلے کو مسئلہ ہی نہ سمجھیں، اپنی ہی دنیا میں مگن رہیں، کیسا خدا کیسا رسول، پیسا خدا پیسا رسول یہی کہتے رہیں، تو نتیجہ یہی نکلتا ہے اس کا کہ انسان ذلت و
رسوائیوں سے دوچار ہو جاتا ہے. جیسے کہ ابھی موجودہ صورتحال ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں، کتنے مرد ہیں جن کی بیویاں دنیا سے رخصت ہو گئی اس لاک ڈاؤن میں. قرآن نے تو یہ کہا تھا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و عیسائیوں کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، اپنا دوست نہ بناؤ، جس کا خمیازہ اب بھگتنا پڑ رہا ہے ہمیں. ان کو اپنی علاقے میں صحت کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے یا تجارتی اغراض و مقاصد کے لیے کسی بھی مقصد کے تحت اپنے علاقوں میں داخل ہونے کی ان کو اجازت نہ دو. مفہوم کو محدود کرنا صحیح نہیں ہے. بہت ظلم ہوگا کہ ہم متقی اور پرہیزگار کے مفہوم کو محدود کر کے، یعنی مثلا یہ کہیں کہ وہ انسان جو نماز پڑھتا ہے، وہ انسان جو روزہ رکھتا ہے، اور وہ انسان جو ٹوپی پہنتا ہے، داڑھی رکھ لیتا ہے، یا مومنہ ہے تو وہ برقع اوڑھ لیتی ہے، تو وہ متقی اور پرہیزگار ہیں. اور ان کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ متقی پرہیزگار نہیں ہیں. یہ بڑی محدود تعریف، نہ صرف محدود تعریف ہے بلکہ جو کہ نامکمل بھی ہے، اور انتہائی ناقص اور غلط تعریف ہے متقی اور پرہیزگار کی. اصول دین جو متفق علیہ ہیں اہل سنت اور اہل تشیع کے پاس، توحید، نبوت اور قیامت، متفق علیہ اہل سنت اور اہل تشیع کے نزدیک 3 اصول دین ہیں: توحید، نبوت اور قیامت. اور جو دوسری چیزیں نکلتی ہیں وہ سب متعلقات توحید، نبوت اور قیامت ہیں. یعنی یہ کہ توحید کا لازمہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا سلسلہ جاری ہو. نبوت کا لازمہ یہ ہے کہ نبی اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو. اور قیامت کے لوازم میں سے ملائکہ کا وجود ہے. قیامت کے لوازم میں سے اولئے صراط کا ہونا ضروری ہے. قیامت کے لوازم میں سے حساب کتاب کا ہونا ضروری ہے. مسائل کی گتھی کو سلجھانے کے لیے اور اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو خالق ہے اسی کے منشور، اسی کے دستور، اسی کے قانون کو اپنی زندگی کا جز بنایا جائے. بین الاقوامی امن ضرورت اس بات کی ہے. اللہ پورے نظام کائنات کو چلا رہا ہے اور وہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی نظام کائنات کو بہتر طریقے سے چلائے. لیکن زوال، ابتری، بربادی، گمراہی، تاریکیوں نے چاروں طرف سے ہمارا محاصرہ کر لیا ہے. اس کی بنیادی وجہ صاحبان نعمت کے راستے پہ نہ چلنا ہے. ہم لوگ 5 وقت کی نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کو تو نے اپنی نعمتوں سے نوازا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کو تو نے اپنی نعمتوں سے نوازا. یعنی ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جو تیری نعمتوں سے محروم ہے. کہ پروردگار عالم نوع بشر کو یہ توفیق دے کہ وہ متحد ہو کر اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنا سکے. ہم دعاگو ہیں پروردگار عالم کہ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں ان کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، ان کو ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے. جو مسافر ہیں انہیں خیر عافیت سے اپنے منزل مقصود پہنچائے. جو حج و زیارات کے متمنین ہیں حج و زیارات سے مشرف فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. جن کے کارخانے بند ہو چکے ہیں، جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، پروردگار عالم ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم تمام ایسے انسانوں کے جن کا کاروبار بند ہو گیا ہے، جن کا روزگار بند ہو گیا ہے، مارکیٹوں کو دوبارہ سے آباد کر دے. معبود جو بچے، جو لوگ صاحب لاولد ہیں انہیں صاحب اولاد کر.
جو بخوض ہے اپنے فرضوں کو ادا کرنے کی طاقت عطا کر، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم صلی علی محمد